مرسلین کے پیروکاروں اور ان کی تصدیق کرنے والوں پر طلب نزول رحمت کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم واتباع الرسل ومصدقون من اهل الارض بالغیب۔ اے اللہ، تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی روح سے ان پر ایمان لائے۔ عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب، اس وقت کے جب دشمن ان کے جھٹلانے کے درپے تھے، والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان في كل دهر وزمان أرسلت فيه رسولا۔ اور اس وقت کے جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں ان کے ظہور کے مشتاق تھے، ہر اس دور اور ہر اس زمانے میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا، وأقمت لأهله دليلا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله۔ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے کوئی رہنما مقرر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک، من أئمة الهدى وقادة أهل التقى على جميعهم السلام۔ جو ہدایت کے پیشوا اور صاحبان تقوی کے سربراہ تھے، ان سب پر سلام ہو۔ فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان، اور تو انہیں مغفرت اور رضامندی کے ساتھ یاد فرما۔ اللهم واصحاب محمد خاصة الذين احسنوا الصحابة۔ بار الہ خصوصیت سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ افراد جنہوں نے پوری طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، والذين أبلغوا البلاء الحسن في نصره وكانفوا وأسرعوا إلى وفادته، اور ان کی نصرت میں پوری شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے اور ان پر ایمان لانے میں جلدی، وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته، اور ان کی دعوت کی طرف سبقت کی، اور جب پیغمبر نے اپنی رسالت کی دلیلیں ان کے گوش گزار کیں تو انہوں نے لبیک کہی۔ وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، اور ان کا بول بالا کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور امر نبوت کے استحکام کے لیے باپ اور بیٹوں تک سے جنگیں کی۔ وانتصروا به
ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے کامیابی حاصل کی، اس حالت میں کہ ان کی محبت دل کے ہر رگ و ریشے میں لیے ہوئے تھے، اور ان کی محبت و دوستی میں ایسی نفع بخش تجارت کے متوقع تھے جس میں کبھی نقصان نہ ہو. والذين هجرتهم العشائر إذا تعلقوا بعروته. اور جب ان کے دین کے بندھن سے وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا. وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته. اور جب ان کے سائے قرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے ہو گئے. فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك. تو اے میرے معبود، انہوں نے تیری خاطر اور تیری راہ میں جو سب کو چھوڑ دیا تو جزا کے موقع پر انہیں فراموش نہ کیجو. وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك. اور ان کی اس فداکاری اور خلق خدا کو تیرے دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داعی حق بن کر کھڑا ہونے کے صلے میں انہیں اپنی خوشنودی سے سرفراز و شاد کام فرما. واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيق. اور انہیں اس امر پر بھی جزا دے کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے شہروں سے ہجرت کی اور وسعت معاش سے تنگی معاش میں جا پڑے. ومن كثرت في اعزاز دينك من مظلومهم. اور یوں ہی ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن کی تعداد کو تو نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لیے بڑھایا. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان. بار الہ، جنہوں نے اصحاب رسول کی احسن طریقے سے پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے. الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك. جو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے. الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم. اور جن کا مطمح نظر اصحاب کا طریقہ رہا اور انہی کا طور طریقہ اختیار کیا اور انہی کی روش پر گامزن ہوئے. لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منارهم. ان کی بصیرت میں کبھی شبے کا گزر نہیں ہوا کہ انہیں راہ حق سے منحرف کرتا
اور ان کے نقش قدم پر گام فرسائی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقتداء میں انہیں شک و تردد نے پریشان نہیں کیا۔ مكانفين وموازرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم۔ وہ اصحاب نبی کے معاون و دستگیر اور دین میں ان کے پیروکار اور سیرت و اخلاق میں ان سے درس آموز رہے۔ يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم، اور ہمیشہ ان کے ہم نوا رہے اور ان کے پہنچائے ہوئے احکام میں ان پر کوئی الزام نہ دھرا۔ اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بار الہ ان تابعین پر آج سے لے کر روز قیامت تک درود و رحمت بھیج۔ وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم، اور ان کے ازواج و آل و اولاد اور ان میں سے جو تیرے فرما بردار و مطیع ہیں ان پر صلاة تعصمهم بها من معصيتك وتفسح لهم في رياض جنتك، ایسی رحمت جس کے ذریعے تو انہیں معصیت سے بچائے، جنت کے گلزاروں میں فراخی و وسعت دے، وتمنعهم بها من كيد الشيطان وتعينهم بها على ما استعانوك عليه من بر، شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے اور جس کار خیر میں تجھ سے مدد چاہیں ان کی مدد کر، وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير، اور شب و روز کے حوادث سے سوائے کسی نوید خیر کے ان کی نگہداشت کر، وتبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك والطمع فيما عندك، اور اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تجھ سے حسن امید کا عقیدہ وابستہ رکھیں اور تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش کریں، وترك التهمة فيما تحويه أيدي العباد لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك، اور بندوں کے ہاتھوں میں فراخی نعمت کو دیکھ کر تجھ پر بے انصافی کا الزام نہ دھریں تاکہ تو ان کا رخ اپنے امید و بیم کی طرف پھیر دے، وتزهدهم في سعة العاجل وتحبب إليهم العمل للآجل والاستعداد لما بعد الموت، اور دنیا کی وسعت و فراخی سے انہیں بے تعلق کر دے اور عمل آخرت اور موت کے بعد کی منزل کا ساز و برگ مہیا کرنا ان کی نگاہوں میں خوش آئند بنا دے، وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الأنفس من أبدانها، اور روحوں کے جسموں سے جدا ہونے کے دن ہر کرب و اندوہ جو ان پر وارد ہو آسان کر دے، وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها وكبت النار وطول الخلود فيها،
اور فتنہ و آزمائش سے پیدا ہونے والے خطرات اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ پڑے رہنے سے نجات دے، وتصيرهم إلى أمن من مقيل المتقين، اور انہیں جائے امن کی طرف جو پرہیزگاروں کی آسائش گاہ ہے منتقل کر دے۔